اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں اپنے مہمان گرامی جو آئے یہاں پہ، انہوں نے ہماری عزت افزائی کی، ہمیں عزت بخشی اور ہمیں خدمت کا موقع دیا آج افطار ڈنر میں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہہ دل سے. اور الحمدللہ میں بیچ میں کئی دفعہ سوچ رہا تھا کہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ شہر کے اس سٹارٹ پہ ہے، تو ڈی ایچ اے بیریا کے گیسٹ تو میرے بہت سارے آئیں گے، پر شاید اسلام آباد کی طرف سے کیونکہ روڈ بھی بن رہی ہے تو ان کے لیے آنے میں تھوڑی مشکل ہوگی اور وہ شاید نہ آ سکے روزے کی مشقت کی وجہ سے بھی. پر الحمدللہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہاں پہ آئے اور ہمیں عزت بخشی اور اتنی گہما گہمی ماشاءاللہ، تو ان کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور دوسری جو آج ہم نے افطار ڈنر کیا، اس کی ایک جو آپ سمجھ لیں کہ موٹیو یا آبجیکٹیو تھا کہ ہم اپنی جو سائٹ ہے اس کو ریویل کریں. اس سائٹ کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو پروجیکٹ آنے والا ہے اس کی اہمیت کیا ہے. سب سے پہلے خلیل الرحمان قمر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، پھر علامہ ابتسام علیہ ظہیر کا شکریہ ادا کروں گا کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ علماء کا بڑا مصروف مہینہ ہوتا ہے اور انہوں نے بیان قرآن کرنا ہوتا ہے، وہ لاہور سے اسپیشل ہمارے اس ایونٹ کے لیے آئے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور محمود خان بنگش صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پختون امن کمیٹی کے جو صدر ہیں جاوید خان بنگش، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ اپنے چیئرمین ملک طارق محمود صاحب کی طرف سے بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری دعوت پہ جون سا ہے یہاں آج آئے. اب میں اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ اس کا ایک موٹیو یہ تھا کہ یہاں پہ ایک لوکیشن ریویل کی جائے، اور وہ الحمدللہ ہمارے دوستوں نے دیکھا کہ اٹس دا نیچرل ایکسپینشن آف دا سٹی. جب ایک جگہ فیل ہو جاتی ہے تو اس کا اگلا مقام جون سا ہے وہ اس سے اگلی جگہ ہوتی ہے. تو ہم بالکل شہر سے جڑے ہوئے ہیں اور اس جگہ کو آباد آنا ایک فطرتی عمل ہے. جس طرح سے ہماری پاپولیشن اور ہاؤسنگ نیڈز بڑھ رہی ہے، پر جو پاپولیشن اور ہاؤسنگ نیڈز بڑھ رہی ہے ہم تھوڑا سا پیچھے دیکھتے ہیں کہ کنکریٹ کا شہر ہم بناتے جا رہے ہیں. اس کنکریٹ کا شہر جون سا ہے وہ ہمیں اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو کیا دے گا؟ وہ ہمیں کاربن فٹ پرنٹ دے رہا ہے، وہ ہمیں اربن پولوشن دے رہا ہے اور وہ گلوبل وارمنگ دے رہا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان تو یہاں صدیوں سے بسے ہوئے ہیں، تو پہلے ایسا کیوں نہیں ہوا؟ پہلے اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نے فطرت کا خیال رکھا، ہم نے اس کے اوپر وہ بوجھ نہیں ڈالا جو کہ آج ہم ڈال رہے ہیں اور اس کو کنکریٹ کا شہر بناتے جا رہے ہیں. اسی ویژن کے ساتھ ہمارے چیئرمین صاحب نے اس جگہ کا انتخاب کیا، اپنے آبائی گھر کا انتخاب کیا اور اس کو آباد کرنے چلے ہیں نیچر کے ساتھ جوڑ کے، فطرت کا خیال رکھ کے. اور سمارٹ فیچرز لانے کا بھی مقصد فطرت کو سیو کرنا ہے، کیونکہ سمارٹ فیچرز ریسورسز کو سیو کرتے ہیں. آپ ایک کام جو تھوڑے وسائل سے کر سکتے ہیں اس کے ذریعے جب آپ وہ کام کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ سمارٹ وے کیا ہے. اکثر کہتے ہیں کہ ہارڈ ورکر سے زیادہ سمارٹ ورکر چاہیے. میں ایک ایگزامپل بھی سمارٹ فیچرز کی دوں گا کہ ہم یہ ایک اسٹریٹ لائٹ لگاتے ہیں تو اس کے اندر اگر ایک سینسر لگ جائے، جب کوئی انسان یہاں پہ نہ ہو تو وہ ڈم ہو جائے تو وہ لائٹ سیو کر رہا ہے. جب کوئی انسان آئے گا تو وہ بلنک کرے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ روشنی بھی دے دے گی، اپنا پرپز بھی سرو کر دے گی اور انرجی بھی سیو کر دے گی. اچھا، میں آپ کو اپنا ایک سفر دوں کہ میں نے الحمدللہ آج سے کوئی 9 سال پہلے ریئل اسٹیٹ میں قدم رکھا اور مجھے موقع ملا کہ میں نے اظہار منو ڈیولپرز جن کے ڈریم گارڈنز کے نام سے پروجیکٹ ہے لاہور میں، ملتان میں، وزیر آباد میں، ان کے ساتھ کام کیا، مرغوب شاکر اظہار، ایوب شاکر اظہار صاحب کے ساتھ. پھر مجھے موقع ملا غوثیہ بلڈرز کے ساتھ جنہوں نے گجرانوالہ میں جی مگنولیا کا ٹاؤن بنایا، ان ٹاؤن کے ساتھ بھی ان کے سی او احسن جمیل گجر صاحب اور فرح خان کے ساتھ ہمیں کام کرنے کا موقع ملا. وہاں سے سیکھتے ہوئے پھر ایک آئی کین انجینئرنگ تھی، اظہر الحسن صاحب، انہوں نے اپنا پہلا ٹاؤن جیلم میں کاٹا سیٹلائٹ ٹاؤن کے نام سے، جو بعد میں سٹی ہاؤسنگ کو سولڈ آؤٹ ہو گیا. ان کے ساتھ ہم نے لاہور میں ایک پورا پروجیکٹ بھی پلان کیا. اور اس کے بعد سفر کرتے کرتے ہم اسلام آباد میں آئے. اسلام آباد میں میں نے تقریباً الحمدللہ اپنے کیریئر میں، سیلز کے کیریئر میں تقریباً بہت ساری سوسائٹیز کے ساتھ کام کیا، جس میں تاج ریزیڈینشیا ہم نے جس سے سٹارٹ لیا، پھر بلو ورلڈ کیا، پھر پارک ویو کیا، اس کے بعد نووا کیا. پر الحمدللہ میں یہ بات کہوں گا کہ اتنی جگہ کام کرنے کے بعد جب آج ہم یہاں سیفرون سٹی کے مقام پہ کھڑے ہیں تو میں آنیسٹلی بتاؤں یہاں پہ جو چیزیں آ رہی ہیں، جو ہمارے چیئرمین صاحب
ملک طارق محمود اعوان صاحب نے جو سوچی ہوئی ہیں، جن کے اندر ہم رنگ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی ٹیم کا پارٹ بن کے، یقین مانیں وہ ایسی ہیں جیسی جو 8-9 سال کے ایکسپیرینس کے بعد بندے کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے نا، وہ خواہش انہوں نے ہمارے سامنے رکھ دی کہ یہ میں کرنے جا رہا ہوں، یہ وسائل میں نے اکٹھے کیے ہیں، میرے ساتھ آ کے جڑ کے اس کو عملی جامہ پہنائیں. اور الحمدللہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ جو انرجی مجھے ملی اس سے، جو ان کے ویژن سے انرجی ملی کہ آج دن رات ہم جو سا اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں، اور یہ محفل سجانے کا بھی مقصد یہی تھا کہ ہم اس ویژن کو عملی جامہ پہنائیں. اور انشاءاللہ چیئرمین صاحب ملک طارق محمود صاحب، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ آپ لیڈرشپ لے کے جا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ ہماری ساری ٹیم کو اور خصوصاً مجھے اپنے شانہ بشانہ پائیں گے اور ہمیشہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے اس پروجیکٹ میں، کیونکہ جس نیت سے آپ کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ لوگوں کو ایک سستے گھر، افورڈیبل لگژری دینے کی بات کر رہے ہیں. آپ سستے گھر کی بات نہیں کر رہے کہ یار سستا گھر ہے، کم قیمت گھر ہے آپ لے لیں، نہیں، افورڈیبل لگژری کی بات کہ آپ کو لگژری ملے گی پر اس قیمت میں جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں. اور مڈل کلاس سب سے زیادہ وہ لگژری ڈیزرو کرتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اکانومی میں وہ محنت کرتے ہیں، گرو وہ کرتے ہیں، اور وہ کسی بھی ملک کی اکانومی کی بیک بون ہوتے ہیں، اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو اچھا لائف سٹائل ملے. اور ملک طارق محمود صاحب اس ویژن کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں. ملک صاحب کی خاصیت کیا ہے کہ ملک صاحب نے 20-25 سال اغیار میں وقت گزارا، اوورسیز رہے، دبئی میں رہے، ملیشیا میں رہے، چائنا میں رہے، افریقہ میں بزنس کیا. جب آپ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر، ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر آپ کام کرتے ہیں اور ان کی تعمیر و ترقی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. چائنا میں جب وہ مجھے قصے سناتے ہیں کہ گئے اس وقت، آج سے 20 سال پہلے چائنا کیا تھا اور آج ایک جدید ملک کی شکل میں ہے. دبئی جو کہ UAE کا ایک ریاست ہے، ایک شہر ہے، پر وہ آج دبئی اتنا نمایاں ہو گیا اپنی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے، وہاں پہ وقت گزارا. تو وہ اس ساری چیزیں جو ایکسپیرینس کر کے یہاں پہ لے کے آئے ہیں، ان کو یہاں پہ اپنے گھر میں عملی جامہ پہنا رہے ہیں. اور وہ ویژن جو سا بے مثال ہے. جیسے سب ہمارے جو مہمان گرامی جنہوں نے یہاں پہ خطاب کیا، ان سب نے اس چیز کا ذکر کیا کہ فطرت کا خیال رکھنے کے لیے، فطرت کا خیال، اور فطرت کا خیال میں آپ کو بتاؤں کاسٹ کرتا ہے، یہ فری میں نہیں ہے، کاسٹ کرتا ہے. اور ملک صاحب اس ویژن کے ساتھ ہیں کہ اس کے اوپر جتنا بھی خرچہ آئے، پر ہم نے وہی شہر بنانا ہے جو سسٹینیبل ہو، جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہو. آپ کو سیفرن سٹی کی ایک چیز اور بتا دوں کہ ویژن کا اندازہ آپ کہاں سے لگاتے ہیں؟ وہ لگاتے ہیں آپ اس پروجیکٹ کے گیٹ سے، اس کی بولیورڈ سے. اور الحمدللہ ہم جتنی دفعہ بیٹھے ہیں، ملک صاحب نے صرف انہی پروجیکٹس کا ذکر کیا ہے جن کی بولیورڈز بڑی تھیں. اور الحمدللہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے اسلام آباد راولپنڈی کے اندر کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جہاں پہ 350 فیٹ بولیورڈ ہو. یہ ان پریسیڈنٹ ہے. اتنا بڑا اسلام آباد راولپنڈی ہے کہ سینکڑوں یہاں پہ سوسائٹیاں، ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں، پر کسی بھی پروجیکٹ میں 350 فیٹ کا بولیورڈ نہیں ہے. یہ صرف ایک آپ کو چیز بتاتی ہے کہ ہمارے چیئرمین اس شخص کا ویژن کتنا بڑا ہے. اور یہ ویژن جو ہمیں انرجی دیتا ہے، اور یہی ویژن انشاءاللہ ہمیں انرجی بھی دے گا، اور ہم اپنے کلائنٹس کو، اپنے انویسٹرز کو، اور خصوصاً جو یہاں پہ گھر بنانا چاہتے ہیں ان کو ڈیلیور کریں گے. اور میں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دوبارہ جو ہے اپنے تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ جو یہاں پہ وقت نکال کے آئے اور انہوں نے ہمیں عزت بخشی. امید کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس ترقی کے سفر میں، ہماری اس محنت کے سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.